سے اگلے دن ایک محفل میں آ گئی تو وہاں ایک سراخان پڑھ رہا تھا کہ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ اور کہیں بچوں کو گلیوں میں جھومتے اور گھومتے دیکھا تو کیا کہتے ہیں کہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ اب یہ آمد کا لفظ فارسی کا ہے نا، حضور کے آنے کا ذکر۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں انتہائی عزت و احترام کے لائق سامعین کرام کہ میلاد کی محفل یاد رکھیے ہوتی ہی وہ ہے جس نے لوگوں کو اکٹھا کر کے نبی کریم علیہ السلام کے آنے کی باتیں کی۔ قرآن و حدیث کی ہوئی۔ اب قرآن بتا رہا ہے نبیوں کو اکٹھا کر کے رب نے جا کا لفظ بولا، اور جا کا معنی کیا ہے؟ ثم جاءکم، پھر آ جائے تمہارے پاس رسول۔ تو سب سے پہلے یہ کام تو اللہ نے کیا اور نبیوں سے فرمایا اقررتم، نبیوں اقرار کرتے ہو؟ اب قرآن یہ بتاتا ہے سب نبیوں نے اکٹھے ہو کے یکجماع ہو کے کہا اقررنا، ہاں یا اللہ ہم تو اسے وعدہ کرتے ہیں وہ تیرا پیارا محبوب رسول دنیا میں جلور ہو، ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی مدد بھی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اب ایمان سے بتائیے کیا اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں تھا کہ جب یہ نبی آپ کو زمان تشریف لائیں گے تو آدم علیہ السلام تو دنیا سے جا چکے ہوں گے، نوح علیہ السلام اپنی قبر میں ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام قبر میں ہوں گے، اسماعیل علیہ السلام قبر میں ہوں گے، تمام انبیاء دار فانی سے دار بقا کی طرف جا چکے ہوں گے، اپنی قبروں میں ہوں گے، تو پھر اللہ ان سے وعدہ کیوں لے رہا ہے؟ اگر انبیاء کرام اور اللہ والے اپنی قبروں کے اندر حیات برزخی کے ساتھ نہیں ہوتے تو اللہ رب العزت کبھی بھی نبیوں سے وعدہ نہ لیتا۔ کیوں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ سنیے قرآن فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، جو انسان بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اس پہ یہ بوجھ ڈالتا نہیں ہے۔ جب اللہ کو پتا تھا کہ سب نبی دنیا سے جا چکے ہوں گے، اپنے قبور کے اندر ہوں گے، اور یقین جانیے کہ انبیاء کے علم میں نہیں تھا کہ ہم سب کے جانے کے بعد جب وہ رسول آئیں گے تو وہ رسول سب سے آخر میں آئیں گے۔ تو ہر نبی جانتا تھا کہ جب وہ رسول تشریف لائیں گے ہم سب اپنی اپنی قبروں میں ہوں گے، ہم سب اپنی قبروں میں ہوں گے۔ تو کیا کسی نبی نے یہ کہا کہ یا اللہ وہ رسول تو آئے گا سب سے آخر، ہم ہوں گے اس وقت قبروں میں، تو ہم ان کی مدد کیسے کریں گے، ان پر ایمان کیسے لائیں گے؟ کسی نبی نے نہیں کہا۔ سے فرمایا پتہ یہ چلا کہ قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں کے اندر ہوں تب بھی وہ ایمان والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام کے قبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، صحیح مسلم کے اندر سیاستہ کے اندر یہ حدیث شریف ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں معراج پہ تشریف لے گئے میرے آقا، فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام قبر کے قریب سے گزرا، فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں اچھا اگر اس دنیا میں رہ کر، اس جہان میں رہ کر حضور جہان برزخ کو دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو کعبے کے رب کی قسم ہے اس جہان میں جا کر میرے آقا اس جہان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس جہان کو بھی میرے آقا دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی ارواح کو جمع کر کے نبی کریم علیہ السلام کے آنے کا تذکرہ کیا۔ یہاں میں ایک آپ کو قرآن شریف کی آیت کریمہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ نور کے ٹائٹل سے، نور کے عنوان سے قرآن مجید میں حضور کی آمد کو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے چھٹے پارے کے اندر ارشاد باری تعالیٰ قد جاءکم من اللہ نور، تاکہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ اب حضور کے آنے کا ذکر کیا تاکہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ اب نور کے ٹائٹل سے نبی کریم علیہ السلام کے آنے کا ذکر کیوں کیا گیا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور تشریف لے آئے؟ حاضرین ذی وقار اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے ہر شے سے پہلے
کائنات کی تخلیق کی ابتدا ہی حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے میرے نور سے فرمائی۔ سبحان اللہ۔ مدارج النبوت شریف کے اندر شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ حدیث پاک لکھی ہے، فارسی کے اندر شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی نے کتاب لکھی ہے، اس کی میں عبارت پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں در حدیث صحیح آمدہ اند اول ما خلق اللہ نوری۔ شاہ عبدالحق فرماتے ہیں مدارج النبوت شریف میں کہ حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو بنایا وہ تو میرا نور تھا، سبحان اللہ۔ تو میرا نور تھا۔ ساری کائنات سے پہلے حضور کے نور کو تخلیق کیا گیا اور یہ نور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا گیا، جیسا کہ تفسیر روح البیان کے اندر جو قرآن مجید کی تفسیر ہے امام اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ ساری کائنات سے پہلے حضور کے نور کو تخلیق کیا گیا۔ اور سائنس کیا کہتی ہے؟ آج سائنس کی تحقیقات کو، ریسرچ کو جب منظر عام پہ لایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ کائنات کی ابتدا جو ہے وہ لائٹ سے ہوئی تھی، روشنی سے کائنات کی ابتدا ہوئی۔ کسی بھی سائنس کے طالب علم کو آپ کہیں کہ سائنس کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر آدمی پہنچتا ہے کہ سائنس اس بات پر اتفاق رکھتی ہے کہ کائنات میں ہر چیز سے پہلے روشنی تھی، روشنی سے کائنات کی ابتدا ہوئی، آغاز ہوا۔ اب حضور کی جب حدیث پڑھی اور قرآن کی آیت چھٹے پارے کی پڑھی تو پتہ یہ چلا کہ وہ لائٹ، وہ روشنی جس سے کائنات کی تخلیق کا آغاز کیا گیا تھا، ابتدا گیا تھا، وہ لائٹ، وہ روشنی، وہ نور کیا تھا؟ وہ تو تاجدار ختم نبوت کا نور مبارک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا، زندہ آباد۔ یہاں میں ایک حدیث شریف سنا دوں، بڑا لطف آئے گا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، نہ یہ میں ہو، نہ خم ہو، نہ ساقی ہو۔ بہرحال تو یہ مولانا ظفر علی خان جو پاکستان تحریک پاکستان کے صفِ اول کے رہنما تھے، وہ ڈیلی اخبار ایک نیوز پیپر نکالتے تھے، روزنامہ زمیندار، اس کے ایڈیٹر تھے، شاعر بھی تھے بڑے اچھے درجے کے۔ انہوں نے بھی اپنے کلام میں حدیث لولاک کا ترجمہ کیا۔ حدیث لولاک سن لیں، یہ امام زرقانی نے مواہب الدنیا کے اندر یہ حدیث شریف بیان کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا، کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے معبود اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہ بناتا۔ اب ظفر علی خان بولے تو انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، حضور کا نور ساری کائنات سے پہلے بنایا گیا، اور جب وہ شے بنائی جاتی ہے اسے کہیں رکھا جاتا ہے۔ تفہیمات الہیہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے جو امام المحدثین ہیں، تفہیمات الہیہ کتاب میں بڑی پہلی بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے جب سیاستہ کا مطالعہ کیا اور جامع ترمذی کی یہ حدیث پڑھی کہ نبی کریم علیہ السلام سے حضور کے جان نثار صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کب بنایا تھا، اب کب سے نبی ہیں؟ اور دوسری روایت کے لفظ ہیں متا مستند یا رسول، متا وجبت لک النبوۃ۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں جب میں نے حدیث پڑھی کہ حضور سے پوچھا گیا کہ آپ کب سے نبی ہیں، آپ کو نبی کب بنایا گیا، آپ مسند نبوت پر کب بٹھائے گئے، کب جلوہ گر کیے گئے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جامع ترمذی اور سیاستہ کے اندر حدیث ہے، میں نہیں کہتا، یہ شاہ ولی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میرے دل کے اندر ایک امنگ، ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر شے سے پہلے حضور کا نور تخلیق کیا، جیسے عبدالحق صاحب نے لکھا، اور حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں تفہیمات الہیہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت تخلیق آدم سے پہلے جس کیفیت اور جس حیت کے اندر تھی میں اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔
شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں میں نے جب نبی کریم علیہ السلام کی روح مبارک سے استغاثہ کیا تو حضور کی روح مبارک میری طرف متوجہ ہوئی اور مجھے عالم مراقبہ میں اور عالم مشاہدہ میں تخلیق آدم سے پہلے حضور کی نبوت جس حال میں تھی اللہ نے مجھے اس کا مشاہدہ کروایا. سبحان اللہ. آگے بڑا پیارا جملہ لکھتے ہیں، فرماتے میں نے عالم مراقبہ میں دیکھا اور عالم مشاہدہ میں کہ تخلیق آدم سے پہلے جب حضور کا نور ساری کائنات سے پہلے بنایا تھا، حضور تخلیق کائنات کا شاہکار اول ہے نبی کریم علیہ السلام. جب حضور کا نور بنایا گیا تو کہاں رکھا؟ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں میں نے عالم مراقبہ میں دیکھا اللہ نے حضور کا نور اپنی آغوش رحمت میں رکھا. سبحان اللہ. اپنی آغوش رحمت میں رکھا. پھر آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا تو نور حضرت آدم کی پشت میں رکھا گیا. پھر نسل در نسل یہ نور منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ تک آیا. پھر حضرت آمنہ کے پاس کی امانت نور کی آئی. یہاں میں ایک تفسیر البیان کی، جیسے میں نے ابھی ریفرنس کوٹ کیا، تفسیر البیان کی ایک میں آپ کو روایت درج کرنا چاہتا ہوں. تفسیر البیان میں لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ امام اسماعیل حقی نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جبریل امین سے ایک دفعہ سوال کیا، پوچھا، انہوں نے فرمایا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اب ایک آدمی سے اگر پوچھا کہ جب پاکستان بنا تھا تو بزرگوں آپ کی عمر کتنی تھی؟ وہ کہیں گے عمر کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن مجھے یاد ہے کہ میں 5ویں کلاس میں تھا جب پاکستان بنا تھا. اب آپ کو اندازہ لگا لیں میری عمر کتنی ہوگی. میرے آقا نے جب جبریل سے پوچھا تو جبریل کا جواب جو ہے کیسا ہے ذرا سنیے. جبریل کہتے ہیں حضور یہ تو مجھے علم نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، میں اسے جانتا نہیں، مگر حضور اتنا ضرور جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب عظمت میں ایک تارا طلوع ہوتا تھا اور پھر غائب ہو جاتا تھا، پھر 70,000 سال کے بعد وہ طلوع ہوتا، پھر وہ پس پردہ چلا جاتا، پھر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا، پھر پس پردہ چلا جاتا. یا رسول اللہ میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا. سبحان اللہ. کتنی مرتبہ؟ 70,000. مرتبہ. اب یہ تفسیر اور بیان کے ریفرنس سے عرض کر رہا ہوں. میرے آقا کے والضحیٰ کے چہرے انور و اقدس و اطہر پر مسکراہٹ آئی. نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا فبعزت ربی ان ذلک الکوکب، اے جبریل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے وہ ستارے کو جو طلوع ہوتا ہوا ستارے کو دیکھا کرتا تھا وہ تو میں ہی تھا. اللہ اکبر. اب حاضرین محترم، آئیے ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا وہ حضور فرماتے ہیں فبعزت ربی انا ذلک الکوکب، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے وہ تارا تو میں محمد ہی تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اب ساری کائنات سے پہلے حضور کا نور بنا کر اللہ نے اپنی آغوش رحمت میں رکھا. جب تخلیق آدم ہوئی تو آدم علیہ السلام کی پشت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک رکھا گیا. فرشتے آ رہے ہیں اور اس نور محمدیہ کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں. جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ملائکہ گروہ در گروہ آ رہے ہیں، پوچھا باری تعالیٰ یہ ماجرا کیا ہے؟ ملائکہ آتے ہیں اور ادھر سے چلے جاتے ہیں. پر میں پیارے آدم جس محبوب کی خاطر میں نے پوری بزم کائنات کو سجایا ہے، کائنات پست و بالا کو، کائنات ہست و بود کو جس محبوب کی خاطر تخلیق کیا ہے، اس نبی آخر الزماں کا نور تیری پشت میں رکھا ہے جس کی زیارت کے لیے ملائکہ آئے. سبحان اللہ. اب جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سنا تو کیا کہا آدم علیہ السلام؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ اس نور محمدیہ کی مجھے بھی زیارت ہو جائے. میں بھی مشتاق ہوں، میں بھی متمنی ہوں کہ مجھے بھی اس نور نبی آخر الزماں کی زیارت کرا دی جائے. انجیل برنباس کے اندر آج بھی دیال سنگھ لائبریری میں بھی، پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں بھی اور دیگر لائبریریوں کے اندر میرے والد گرامی حضرت محدث ابدالی رحمۃ اللہ علیہ کے خانے میں انجیل برنباس کا نسخہ موجود ہے. ہمارا انڈر لائن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا.
فرمایا کہ وہ پیغمبر نبی آخر الزمان جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا مقام اتنا بلند و بالا ہوگا کہ میں ان کے نالین کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں. سبحان اللہ. انجیل برنباس کا آج بھی موجود ہے. اور اردو میں جو انجیل برنباس ہے اس میں لفظ بڑے عجیب اور پیارے لفظ ہیں. میں جاتا ہوں وہ آتا ہے، میں جاتا ہوں وہ آتا ہے. یہ ٹرانسلیشن کی ہے اردو میں. یہ بائبل سوسائٹی انارکلی کے جو مارروڈ کی طرف ہونا لگتا ہے، بائبل سوسائٹی عوام کو بک ڈپو وہاں سے مل جاتی ہے. اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا میں جاتا ہوں وہ آتا ہے جس کے جوتوں کے تسمے بھی کھولنے کے میں قابل اور لائق نہیں. سبحان اللہ. اور آگے کیا عبارت لکھی ہے؟ اس پہ لکھا ہے کہ اس آخر میں آنے والے نبی کا نور کائنات سے پہلے بنایا گیا اور پھر آدم علیہ السلام کے جب انگوٹھوں میں رکھا گیا تو حضرت آدم نے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا. سبحان اللہ. اور یہ بات تفسیر الحل بیان میں اسماعیل لکی نے لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، تمنا ظاہر کی، آرزو ظاہر کی کہ نبی آخر کا نور مجھے بھی دکھا دیا جائے، تو جب ان کے دونوں انگوٹھوں میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو رکھا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرط محبت سے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ بن لیا. سبحان اللہ. اب یہ نور حضرت شیش کے پاس آیا، حضرت شیش سے حضرت نوح کے پاس، پھر نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا پشت در پشت یہ نور محمدیہ حضرت ابراہیم کے پاس آیا، وہاں سے حضرت اسماعیل کے پاس، حضور کے دادا جان پھر حضرت عبد المطلب کے پاس، پھر حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ تک. پھر یہ نور محمدیہ کی امانت ساری کائنات کی عزتوں اس ماں کے قدموں پہ قربان جس کی آغوش میں رحمت للعالمین جلوہ گر سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ. یہ نور کی امانت پھر حضرت آمینہ کے پاس منتقل. آئیے یہاں ایک بخاری کی روایت میں عرض کرتا ہوں جس سے بڑا آپ کو لطف آئے گا. میرے آقا کریم نے فرمایا لم ازل انقل من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرہ. دیکھیے کیسی پیاری حدیث شریف ہے. حضور نے فرمایا میں پاک صلبوں میں پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں. پاک صلبوں میں پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں. جن مردوں کے پاس میرے نور کی امانت رہی وہ مرد بھی پاک تھے. جن معزز خواتین کے پاس میرا نور بطور امانت رہا تھا وہ خواتین بھی بڑی مقدس عورتیں تھیں، وہ مرد بھی پاک تھے، وہ عورتیں بھی پاک تھیں جن کے پاس میرا نور بطور امانت رہا. سبحان انقل من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرہ. اس کا لفظی ترجمہ سن لیں تاکہ اشکال نہ رہے. فرمایا میں پاک صلبوں میں پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا. من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرہ. صلب کی جمع اسلاب، رحم کی جمع ارحام. فرمایا پاک صلبوں میں پاک رحموں میں میں منتقل ہوتا ہوا آیا. وہ مرد بھی پاک تھے، وہ عورتیں بھی پاک تھیں جن کے پاس نور محمدیہ کی امانت رہی. پھر یہ امانت آئی حضرت آمنہ کے پاس. جب حضرت آمنہ کے پاس آئی تو دیکھیے حکمت خداوندی دیکھیے. حضور کی پیدائش سے پہلے ہی حضور کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا. اب کئی لوگوں نے کتابوں میں لکھا، میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت بڑی علمی غلطی ہو گئی کہ نبی کریم علیہ السلام یتیم پیدا ہوا. ہمارے محدثین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ یہ لفظ حضور کے شایان شان نہیں. مرادی معنوں میں حضور کا والد ماجد کا سایہ نہیں تھا. ان معنوں میں اگر کسی نے یتیم لکھا ہے تو اصلاح کر لینی چاہیے. ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ یتیم وہ ہوتا ہے جو غیروں کے دروازے پہ پلتا ہے. وہ چاچا نے پالا، ماموں نے پالا، عزیز و اقارب نے. فرمایا یتیم وہ ہوتا ہے جو غیر کے دروازے پہ پلتا ہے. میرے آقا در یتیم ہیں. در یتیم وہ ہوتا ہے جس کے دروازے پہ ساری کائنات پلتی ہے. اللہ سبحان اللہ. در یتیم وہ ہیں. ابھی آپ نے سنا مجھ سے قبل ایک ثنا خان پڑھ رہے تھے کہ پوری کائنات حضور کا کھاتی ہے. اور یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے. جیسے کہ جتنے بھی خزانے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے، خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے.
اس نے ان خزانوں کی چابیاں اپنے محبوب کو دے دی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ، حضور کی حدیث ہے، سنی۔ حضور نے فرمایا انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض، عربی میں چابی کو مفتاح کہتے ہیں، مفاتیح جمع کا صیغہ ہے۔ حضور نے فرمایا انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی۔ سبحان اللہ۔ زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی۔ بھئی چابیاں حضور کو کیوں دی؟ تو بخاری کی حدیث بتا دی، سنیے ذرا، یہ حدیث شریف ہے، قصہ کہانی نہیں ہے۔ کیوں چابیاں محبوب کو دی خزانوں کی؟ امام احمد رضا نے ایسے ہی کہا، میں تو مالک ہی کہوں گا یا رسول اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، اللہ میں تو اکبر۔ مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا دیر، محب اور محبوب میں دیر میر نہیں ہوتی، سارے خزانے اللہ کے ہیں۔ چابیاں محبوب کو دے دی، کیوں دی؟ صحیح بخاری کی روایت سنی، حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، حضور فرمایا میں تو صرف تقسیم ہی کرتا ہوں، دینے والا اللہ تبارک و تعالی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کیسا پیارا یہ نظریہ ہے، کیسا پیارا عقیدہ ہے، سوچ ہے، فکر ہے، جو حدیث سے ثابت ہے۔ حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، عربی گرامر کے اعتبار سے انما جو ہے اس کے اندر حصر پایا جاتا ہے، انما انا قاسم، اور جس کلمے میں حصر پایا جائے معنی کیا ہوتا ہے؟ سنیے ذرا، اب معنی یہ بن گیا، انما کا لفظ آنے سے معنی یہ ہو گیا کہ اللہ کے خزانوں کا میرے سوا کائنات میں کوئی قاسم نہیں، اس کے خزانوں کا میں ہی قاسم ہوں۔ اللہ کے خزانوں میں سے جس کسی کو جو نعمت ملتی ہے، جو دولت ملتی ہے، وہ دیتا اللہ تعالیٰ ہے، اس اللہ تعالیٰ کی عطا کو میں کائنات میں تقسیم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عطا خدا کی ہے، مصطفیٰ سے تقسیم کرتے انما انا قاسم واللہ یعطی۔ تو وہ محبوب جس کو اتنی عزتیں دیں، اتنی عظمتیں دیں، وہ انبیاء کرام میں سے وہ نور محمدیہ منتقل ہوتا ہوا ربیع الاول کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت حضرت آمنہ کی گود میں اس نور پاک کا ظہور ہوا، حضور کا ظہور ہوا۔ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، دن اور رات کا سنگم ہے صبح صادق کے وقت۔ اب دیہاتوں میں چلے جائیں تو وہ اس وقت کو کہتے ہیں نور پیر ویلا، نور پیر ویلا۔ ہماری دیہاتی عورتیں بوڑھی مائیں کہتی ہیں یہ نور پیر ویلا ہے، یہ وقت نور اور پیر کا وقت ہے۔ تو اندازہ لگائیے کیسا سہانا، احمد رضا نے کیا خوب بات کی، جس سہانی گھڑی جب کا طیبہ کا شان، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، ان لمحات پر کروڑوں سلام ہو جن لمحات میں آمنہ کے لال شراپا رحمت للعالمین بن کر دنیا میں تشریف۔ سبحان اللہ۔ اچھا میں بات ختم کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کے میلاد کو قرآن میں نور کے ٹائٹل سے ذکر کیا گیا، نور کے عنوان سے ذکر کیوں ذکر کیا گیا؟ سنیے آیت کریمہ پھر میں عرض کر دیتا ہوں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، چھٹے پارے میں ہے، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ نور کے ٹائٹل سے حضور کی آمد کو کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ کائنات کی ابتدا ہی اسی نور سے ہوئی تھی، کائنات کی ابتدا ہی اسی نور سے ہوئی تھی۔ وہ نور پاک سلموں پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ظاہر ہو رہا تھا، تو رب نے وہی ٹائٹل قرآن کے اندر بیان فرما دیا جو پوری کائنات میں تخلیق سے پہلے محبوب کے نور کو ہی تخلیق کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور آتا وہ ہے جو پہلے، وہ آتا وہ ہے جو پہلے کہیں، تو اب آئے ہیں نبی پاک ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، تو حضور تھے تو آئے نا، تو آئے کہاں سے ہیں؟ رب نے وضاحت فرما دی، من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور، آئے ہیں تمہارے پاس، اور آئے کہاں سے ہیں؟ من اللہ، اللہ سے آئے ہیں، آئے تمہارے پاس ہیں، اور آنے والے کیا ہیں؟ نور۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں کہتی ہے، اب حضور 3 باتیں میں اب اختتام کر رہا ہوں، ذرا غور سے سن لیجیے۔ کائنات کی تخلیق کی ابتدا حضور کے نور سے، حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اور قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، جو آئے ہیں وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے میرا نور بنا، جس نے بھیجا اس نے فرمایا میں نے تمہارے پاس نور
اب تیسری شہادت حضور نے گواہی حضور کی والدہ ماجدہ کی، کیونکہ حضور حضرت آمنہ پاک کے شکم سے آپ کا ظہور ہوا، تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کیا فرمایا؟ یہ وہ لفظ ہے جو حضور کی والدہ ماجدہ کی زبان سے نکلے، اور لکھے کہاں ہیں میں ریفرنس کوٹ کر دیتا ہوں، شاہ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے، ان کی کتاب ہے ما ثبت من السنہ عربی کے اندر، اس میں لکھا ہے کہ حضرت آمنہ نے فرمایا جب حضور کی ولادت ہوئی، میلاد ہوا، تو فرماتی ہیں خواتین بنو ہاشم کی میرے پاس آئیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آمنہ تیری گود میں کیا جلوہ گر ہوا؟ تو حضرت آمنہ نے فرمایا خرج منی نور اضاءتہ منہ قصور الشام۔ حضرت آمنہ نے ان خواتین سے کہا کہ مجھے تو درد ذی کا احساس تک نہیں ہوا۔ پیدائش کے وقت نسوانی عوارض کا جن خواتین کو سامنا کرنا پڑتا ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے تو اس کا احساس بھی نہیں ہوا، مجھے اس کا احساس بھی نہیں ہوا۔ فرماتی ہیں خرج منی نور، جب وضع حمل کی مدت پوری ہوئی، فرماتی ہیں میں نے دیکھا اچانک ایک نور مجھ سے ظاہر ہوا جس سے مشارق اور مغارب روشن ہو گئے، اور میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو چمکتا دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پنجابی کے ایک شاعر کا کلام بڑا پیارا ہے، وہ کہتا ہے کہ جگ نور و نور آئے نے حضور، جگ نور و نور آئے نے حضور، رک گئے زمانے ہمارے۔ اور سامنا فرماتی کہ جب حضور کا میلاد ہوا تو کتنا چراغاں ہوا، کتنی جگمگ ہوئی۔ فرماتی ہیں اضاءت منہ قصور الشام، اور اضاءت ما بین المشارق والمغارب، شرق اور غرب کے درمیان، شمال و جنوب کے درمیان پوری کائنات روشن ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محل بھی دیکھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا صرف شام کے محل نہیں دیکھے، اللہ اکبر۔ جب میں نے یہ روایت پڑھی پہلی مرتبہ زمانہ طالب علمی میں، تو ایمان تازہ ہو گیا، اور اب تک اس کی لذتیں اور حلاوتیں ذہن کے مشام جہاں کو معطر کرتی ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب نور محمدیہ کا ظہور ہوا، میں نے پوری کائنات کو روشن دیکھا، اور اسی لائٹ کے اندر جبکہ مشرق اور مغرب بھی نظر آ گئے، شمال و جنوب بھی نظر آئے، شام کے محلات بھی نظر آئے۔ یہ نظر آنا شام کے محلات کا، مشارق و مغارب کا، یہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور حضرت آمنہ کی کرامت تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کی کرامت ہے۔ مشرق بھی دیکھ لیا، مغرب، اور مشارق مغارب میں کیا دیکھا؟ میں وہ لفظ پڑھ دیتا ہوں جو حضور کی اماں جان کی زبان سے نکلے۔ حضور کی اماں جان فرماتی ہیں رأیت ثلاثۃ اعلام، فرماتی ہیں میں نے 3 جھنڈے لہراتے دیکھے۔ رأیت ثلاثۃ اعلام، علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما بظاہر الکعبہ، 3 جھنڈے میں نے لہراتے ہوئے دیکھے، ایک مشرق کے کنارے پہ لہرا رہا تھا، ایک مغرب پہ لہرا رہا تھا، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لہرا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ المیلاد النبوی میں محدث ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حضور کی اماں جان کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں، فرماتی ہیں فلما وضعتہ، جب میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا، وہ میری گود میں ان کا ظہور ہوا۔ فرماتی ہیں میں نے دیکھ کے حیران رہ گئی، مطیبا مغسولا مطہورا مدہونا مطیبا خالدا للہ عز وجل۔ فرماتی ہیں بچہ پیدا ہو تو دائی اور نرس کہتی ہے پانی گرم کر کے لاؤ، بچے کو نہلانا ہے، پاؤڈر بھی لے آؤ، خوشبو بھی لے آؤ، کمرہ متعفن ہو جاتا ہے۔ حضور کی والدہ فرماتی ہیں جب نور محمدیہ کا ظہور ہوا، میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام کا جسم مبارک کیسا تھا۔ فرماتی ہیں غسل فرما کے دنیا میں تشریف مغسولا، غسل فرما کے آئے، نہلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ حضور کی سگی پھپھی جان فرماتی ہیں میں پانی گرم کرنے لگی کہ نو مولود بچہ ہے، ان کو غسل دینا ہے گرم پانی سے۔ فرماتی ہیں پانی کا وہ برتن ہاتھ سے چھوٹ کے گر گیا، اور پانی سارا زمین پہ گر گیا، اور غیب سے آواز آئی صفیہ یہ کوئی عام بچہ ہے، ان کو نہلانے کی ضرورت نہیں، یہ تو مطیبا مغسولا، یہ تو خوشبودار جسم کے لے کے آ رہے ہیں، غسل فرما کے آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ،
پتی پتی پھول پھول غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ یہ حضور کا میلاد شریف، یہ محفل میلاد ہے، حضور کی ولادت ہوئی سب گزار مطیباً مقصولاً غسل فرماتے ہیں، دائیاں ہاتھوں کے اندر کہتی ہیں بالوں کو تیل لگانا ہے، لیا اور نہلانے کے بعد پھر کنگھی منگواتی ہیں، تیل بھی لگاتی ہیں، نہلانے کے بعد بچے کی پیدائش کنگھی بھی کرتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور کی اماں جان فرماتے مدہوناً مقہوناً کا معنی ہے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا، کنگھی ہوئی ہوئی، سبحان اللہ مدہوناً آنکھوں میں قدرتی سرمے کی دھاری نظر آ اللہ اکبر اچھا فرماتی مختوناً حضور ختنہ شدہ تشریف لائے، اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف کاٹی جاتی ہے، یہ ہر آدمی کی ناف ہے، اس کو نرس اور دائی اور جب اس کا بچے کا پیدائش کا مرحلہ ہوتا ہے اسے کاٹ دیا جاتا ہے، کیوں؟ یہ ایک پائپ نما چیز ہے، ماں کا ولیز خون جو ہے وہ بچے کی خوراک بنتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس لیے اس کے ذریعے سے ہماری ناک کے ذریعے سے ماں کا خون ہماری غذا ملتی ہے ماں کے پیٹ میں، اور بچہ دنیا میں جب آ جاتا ہے تو اب چونکہ اس کی ضرورت نہیں، اس کو کاٹ کینچی سے کاٹ کے ناک کو اس کو بانٹ دیا جاتا ہے۔ حضور کی پھوپھی جان فرماتی ہیں ناک کاٹنے کے لیے کینچی منگوائی، دھاگا منگوایا، سامان منگوایا تو دیکھا نبی کریم علیہ السلام ناک بریدہ تشریف لائے۔ سبحان اللہ کیوں؟ تو ماں کے شکم کے اندر حضور کو اللہ رب العزت نے اس غذا کا بھی محتاج نہیں رکھا جس غذا کے طرف وہ حق ہوتا ہے، اور حضور اپنی ذات، یہ تو خالق اور مخلوق کے درمیان فرق رہے، یہ بشری تقاضے تھے، ورنہ اگر گہرائی میں جا کے دیکھیں موت اور حیات یہ دونوں مخلوق ہیں، موت اور حیات دونوں مخلوق ہے مخلوق ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، سورہ ملک پڑھ لیجیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بھائی 29واں پارہ سورہ ملک میں اللہ فرماتا ہے موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے، بھائی موت بھی مخلوق، حیات بھی مخلوق، اور حضور کیا ہیں؟ ارسلت الی الخلق کافہ، میں ہر مخلوق کے لیے رسول بن کے آیا ہوں، تو حضور تو موت کے حضور موت کے بھی رسول ہیں، حضور حیات کے بھی رسول۔ جس موت سے ہم مرتے ہیں یا مریں گے، انبیاء کو وہ موت نہیں آتی، انبیاء کا جانا اور ہے، ہمارا جانا اور ہے۔ اس موت سے نبی کی دنیا سے وصال نہیں ہوگا۔ جی ہاں، قرآن پڑھ لی، انک میت و انہم میتون، بھائی ایک طرف واحد کا صیغہ ہے، اے محبوب آپ کو بھی دنیا کو چھوڑ کر دار فانی سے دار بقا کی طرف جانا ہے، وانہم میتون، باقی سب لوگوں کو بھی مرنا ہے، بے نیاز رہا، موت تو ایک ہے، لیکن نبی کے حالت وصال کا الگ اکیلا ذکر کیا، باقی سب کے مرنے کا ذکر الگ کیا، اس لیے فرمایا تاکہ ہر کسی کو پتہ چل جائے کہ نہ اس حیات سے نبی زندہ ہے، نہ اس موت سے نبی کا وصال ہے۔ سبحان اللہ اگر یقین نہ آئے تو بخاری شریف پڑھ، اسرائیل آتا ہے، اس نے کبھی کسی کو آ کے بتایا کہ میں روح قبض کرنے آیا، لیکن قرآن حدیث کا گہرا مطالعہ کر کے بخاری شریف کو دیکھیں، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے جب اسرائیل آئے، ہاتھ ڈالا روح نکالنے کے لیے، تھپڑ مارا، اسرائیل کی آنکھ نکالی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث شریف ہے، کسی عالم سے پوچھیں، تھپڑ مارا زور سے اسرائیل علیہ السلام کو، کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ اسرائیل کی آنکھ نکالی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئی، یا اللہ آج ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے، تھپڑ مار کے میری آنکھ نکال دی، فرمایا تمہیں پتہ نہیں وہ میرا کلیم ہے، سبحان اللہ وہ میرا کلیم ہے۔ ارے میرے آقا کا وصال اس موت سے نہیں ہوا جس سے ہم مرتے ہیں یا مریں گے، میرے آقا کی حالت وصال کا الگ ذکر ہے، باقی ہر ایک کا دنیا سے جانے کا الگ ذکر ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم،
میری حیات میں بھی خیر تمہیں میرے در سے ملتی ہے، میرے وصال کے بعد بھی خیر تمہیں میرے در سے ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال اس موت اور حیات کے بھی میرے آقا رسول ہیں، موت اور حیات کے بھی میرے آقا رسول ہیں، کیونکہ حیات بھی مخلوق ہے، موت بھی مخلوق ہے، اور حضور ہیں ارسلت الی الخلق کافۃ، آج پہن کے آئے ہیں، ہر مخلوق کے رسول ہیں۔ اس لیے اپنے آقا کی عزت و عظمت کو پہچانو۔ میرے آقا وہ ہیں جس دنیا کے اندر جب جلوہ گر، اب پیدائش کے بعد بچے کو اگر زمین پہ بٹھائیں تو وہ بیٹھ نہیں سکتا، وہ تو گر جائے گا، اور اس گیند کی طرح لڑک جائے گا بچہ۔ لیکن حضرت آمنہ کیا فرماتی ہیں؟ فلما وضعتہ مقصولا مقبولا مدہونا مطیبا ساجدا للہ عز وجل، فرماتی ہیں میں دیکھ کے حیران رہ گئی، پیدائش کو چند لمحے گزرے ہیں، پیدا ہونے والے سجدے کی حالت میں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ہاں، حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا۔ حضرت مولانا شاہ قاری محمد عظمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ انار گلی میں نیلا گنبد کے پاس جامع مسجد حاجی علی احمد میں خطیب و امام تھے۔ ان کے ایک دفعہ محفل میلاد شریف تھی تو ایک نعت خوان نے مولانا جمیل الرحمان قادری کا بڑا پیارا کلام پڑھا، وہ اس وقت مجھے یاد آ گیا، میں نے اس لیے ان کے حوالے سے بات کر دی۔ شاعر جمیل الرحمان قادری ہیں، پڑھنے والا بڑا خوشیلام سناتا، وہ کہہ رہا تھا کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام۔ یہ تو حضور کی والدہ فرمائی ساجدا للہ عز وجل، میں نے دیکھا پیدا ہوتے ہی حضور نے سجدہ کیا۔ جب سجدہ کیا تو حضرت صفیہ فرماتی ہیں مجھے یوں لگا جیسے بڑی باریک سی مدھم سی آواز آ رہی ہے۔ فرماتی ہیں میں نے غور سے کان لگا کے توجہ سے جب سنا تو پیدا ہونے والے حیران کن بات تھی میرے لیے، چند لمحے گزرے ہیں اور زبان اقدس پر لفظ جاری ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کی مغفرت، یا اللہ میری امت، میری امت، میری امت۔ تو پیدا ہوتے ہی امت کی مغفرت کی دعا حضور نے رب کی بارگاہ۔ بھائی امت تو نبی کی ہوتی ہے نا، تو میرے آقا کی نبوت تو تخلیق آدم سے پہلے ہے۔ ہاں جی، تو تین مرحلے ہیں، ایک ہے حضور کی تخلیق، یہ آخری جملے ہیں، حضور کی تخلیق، حضور بنائے کب گئے؟ کائنات کی ہر شے سے پہلے حضور کا نور تخلیق۔ ایک ہے تخلیق محمدیہ، ایک ہے ولادت محمدیہ، ایک ہے بعثت محمدیہ۔ تخلیق محمدیہ ساری کائنات سے پہلے ہے، ولادت محمدیہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہے، اور بعثت محمدیہ 40 سال کی عمر مبارک میں حضور نے نبوت کا اظہار فرمایا، نبوت کا اعلان کیا۔ سبحان اللہ۔ 40 سال کی عمر مبارک میں نبوت ملی نہیں، نبوت کا تو اظہار فرمایا۔ نبوت کب سے ہے؟ وہ تو تخلیق آدم سے بھی پہلے کی ہے۔ اس نبی ہونے کو حضور نے اللہ کے حکم کے مطابق 40 سال کی مبارک میں ظاہر فرمایا۔ میرے آقا اس شان سے، اس آن سے دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہر شخص دنیا میں آئے اس کی شناخت ہوتی ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، جان پہچان ہوتی ہے۔ پیارے حبیب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کے آنے سے پہلے تمام انبیاء بھی آپ کا ذکر کرتے رہے، اور ہم نے آپ کے دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے آپ کے ذکر کی دھومیں مچائی۔ اسی لیے امام احمد رضا کے اس نعتیہ کلام کے شعر پر میں اختتام کرتا ہوں۔ احمد رضا نے بڑی پیاری بات کی، وہ میری پوری گفتگو اسی عنوان پہ تھی، ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا ہے۔ ڈاکٹر اقبال ایک نکتہ سمجھا گئے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں غریباں۔ میں ڈاکٹر اقبال کی اس کلام سے، ان کا پورا کلام ہی بہت میں متاثر ہوں، انقلابی پیغام دیا ہے ملت اسلامی کے نوجوانوں کے نام، لیکن افسوس نہ اسے کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہے، نہ سمجھانے کے لیے۔
اقبال نے ایک شعر کے اندر پورے دین کا خلاصہ قوم کے نوجوانوں کے سامنے رکھ دیا۔ اقبال کہتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دین اشد حب رحمت للعالمین۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں دنیا والوں قرآن مجید کا مغز قرآن روح ایمان، ایمان کی روح، جان دین، دین کی جان، قرآن کا مغز، ایمان کی روح، دین کی جان ہے کیا؟ ہست حب رحمت للعالمین، وہ رحمت للعالمین کی محبت کرنا۔ رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے صرف رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ رب العزت جناب محمد فاروق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کو سلامت رکھے، میرے بڑے پرانے مہربان کرم فرما۔ یہ بزرگوں کی دعائیں ہی یہ آدمی کو پار لگا جو ہے کنارے پہ پہنچاتی ہیں۔ بزرگوں کی دعائیں لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت ان کے والد گرامی کا سایہ تعدیر ان پہ سلامت رکھے، اور جس محبت، خلوص، عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے پیارے نبی پاک کا یہ میلاد منایا، اتنا خوبصورت باوقار اہتمام کیا، اللہ رب العزت کو دین میں بھی دنیا میں بھی جزائے خیر دے۔ اور آپ سب حضرات ان کی دعوت پر جس محبت سے آئے ہیں، میں آپ سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ حضور کے میلاد پاک کے صدقے اللہ رب العزت سب کی نیک خواہشات کو پورا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔